من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی صحیح بات کو بیان کرنے کے لیے، کوئی مثال بیان کرنے کے لیے، کسی حقیقت کو واضح بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے نہیں شرماتا۔ اللہ تعالیٰ کا مزاج اور اللہ تعالیٰ کی عادت ہی یہی ہے کہ وہ حق اور سچ بات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بعض کافروں نے قرآن کریم پر ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ جب مسلمان اور جس شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت عالی اور سچی اور اچھی کتاب ہے۔ جب یہ کتاب اتنی مقدس، اتنی مبارک اور اتنی پاکیزہ ہے تو پھر اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کہیں مچھر کا ذکر کیا، کہیں مکھی کا ذکر کیا، کہیں مکڑی کا ذکر کیا، کہیں گدھے اور گھوڑے کا ذکر کیا۔ بھلا ایسی بڑی اور عمدہ اچھی کتاب میں ایسی ردی اور بہت ہی کم حیثیت چیزوں کو بیان کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ انہوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض کرنا والا جو ہوتا ہے وہ اس کو اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی نیت حق بات کو ماننے اور سمجھنے کی نہیں ہوتی پھر اس کے اعتراض ختم نہیں ہوتے۔ چنانچہ عربی میں کہاوت ہے المعترض کالاعمی، کہ اعتراض کرنے والا ایک اندھے شخص کی طرح ہوتا ہے کہ آپ اس کو راستہ بتلاؤ جاؤ کہ ادھر سے جانا، ادھر مڑنا اور پھر یہ کرنا، پھر یہ کرنا، وہ ساری بات سنائے گا اور پھر کہے گا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کافروں کو چونکہ قرآن کو ماننا نہیں تھا، اس کا یقین کرنا نہیں تھا، وہ ہر ایک کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے تھے کہ جو قرآن کریم پر اعتراض نہ کیا جاتا ہو۔ چنانچہ انہوں نے بہت کوششوں کے بعد یہ بات بھی کہہ دی اور یہ اعتراض بھی کر دیا کہ قرآن میں ایسی معمولی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، جبکہ قرآن کریم کی بلاغت، قرآن کریم کی فصاحت اور قرآن کریم کی معنویت کو وہ دل سے جانتے تھے، اس لیے کہ ان کو بار بار اعلان اور چیلنج کیا گیا تھا کہ تم اس کا مقابلہ کرو، اور وہ ہرگز نہیں کر سکے اور آج تک نہیں کر سکے ہیں۔ اس لیے اس آیت کا مفہوم یہ ہے، علماء حضرات نے اس کی تشریح اور تفسیر یہ بیان کی ہے کہ دیکھو جب مثال کی بات ہے، اللہ تعالی جب کسی چیز کی حیثیت کو، اس کی وقعت کو جیسی ہوتی ہے اسی طرح بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی درجے کی مثال بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سواری کے لیے ایک چیز سائیکل ہے کہ جو عام طور سے آدمی سڑک پر، روڈ پر چلاتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک بڑی سواری میں بیٹھتا ہے، ہوائی جہاز کا سفر کرتا ہے، وہ ہوائی جہاز سے ملک پہنچتا ہے، اسی طرح کا اس کا کام اور اسی طرح کا اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ سائیکل پہ چلنے والے کا معاملہ چھوٹا معاملہ ہوتا ہے اور ہوائی جہاز پر سواری کرنے والے کا معاملہ ظاہر سی بات ہے بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کفار، منکرین اور کافرین اور کافروں سے متعلق چیزوں کی حیثیت کو بیان کیا، ان کی دل کی دنیا اور ان کی اپنی دنیا، ان کی سوچ، ان کی اپنی فکر اور ان کا ملجا اور ماوا جو کچھ بھی ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے یہاں کوئی درجہ اور مقام ان چیزوں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اور اس کے بالمقابل اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اللہ کی ذات،
اللہ کے اصول، اللہ کے ضابطے یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت عالی چیزیں ہیں کہ ان کا مقابلہ ان ایرے غیروں اور اتنے کم پڑھے لکھوں نہ سمجھے لوگوں سے ہرگز ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف اللہ کا کلام اور ایک طرف انسان کا کلام۔ انسان کا کلام سراسر غلطیوں سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام حق اور سچ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کے مقابلے کا چیلنج دیا جو آج تک موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کلام کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے جن کو سمجھایا جاتا ہے ان کی اپنی حیثیت اور ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر تم قرآن کا مقابلہ کرنے نکلے ہو تو تمہاری حیثیت تو ایک مچھر یا اس سے بھی معمولی اور کم درجے کی چیز کی حیثیت تم نہیں رکھتے، پھر اللہ کے کلام کا اور اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ اپنے کلام کی سچائی بیان کرنے کے لیے اسی لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرماتے ہیں، اور پھر ان مثالوں کا سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اہل علم والے ہی اللہ کی مثالوں اور باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔